اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ذرا سا غور کیجئے، ہم دن میں 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں اور خاص طور پر یہاں پر بات ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ نا۔ آپ نے غور کیا کبھی کہ فجر، مغرب، عشاء یہ جہری نمازیں ہیں اور ظہر، عصر یہ سری نمازیں، یعنی جہری نمازیں کہ جس میں امام صاحب جو ہے وہ تلاوت اونچی آواز میں کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو سری نماز، اس کا مطلب کیا ہے کہ امام صاحب کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ آہستہ آواز میں تلاوت کرتے، وہ آواز آپ کو نہیں آتی، آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ آواز آپ کو نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ناظرین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز کی نماز میں تلاوت فرماتے تو پس منظر یہ ہے، اصل حکم تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جی ان نمازوں میں فجر میں، مغرب میں، عشاء میں جہری تلاوت کریں اور ظہر اور عصر میں سری تلاوت کریں۔ پس منظر یہ ہے کہ ابتداء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازوں میں جہری قرات کرتے تھے، تو مشرکین قرآن کی آواز سن کر آ جاتے تھے، آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے اور تنگ کرنے کے لیے خوب شور مچاتے، زور زور سے اشعار پڑھتے، الٹی سیدھی بکواس کرتے، گالم گلوچ کرتے اور اپنے لوگوں کو ایسا کرنے کی باقاعدہ ترغیب دیا کرتے تھے تاکہ جب قرآن پڑھا جائے تو وہ لوگ شور شرابہ کر کے غالب آ جائیں اور آپ علیہ السلام خاموش ہو جائیں، کیونکہ قرآن مجید میں توحید کا خالص بیان ہے جس کا سننا ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تو ناظرین و سامعین، پھر حکم ہوا کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، سورہ اسراء آیت نمبر 110۔ سورہ بنی اسرائیل کے لیجئے یا سورہ اسراء یا اسراء کے لیجئے۔ فرمایا کہ نہ ہی اپنی نمازوں میں آپ جہری قرات کریں ساری نمازوں میں، اور نہ ہی ساری نمازوں میں سری قرات کریں، اس کے درمیان راستہ نکالیں، اور درمیانی راستہ پھر یہی ہے، کیوں کہ اندھیرے میں پڑھی جانے والی نماز یعنی فجر، مغرب اور عشاء اس میں جہری قرات کریں، اور دن کی روشنی میں پڑھی جانے والی نماز یعنی ظہر اور عصر اس میں سری قرات کریں، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ ظہر میں، عصر میں وہ بالکل فارغ ہوتے تھے اور آ کر وہ تماشے کرتے تھے، فجر میں وہ عام طور پر یا سو رہے ہوتے تھے یا جاگ کر اپنے کام کاج میں نکل جاتے تھے، مغرب کے بعد ان کا کھانا پینا ہوتا تھا، عشاء میں وہ سو جاتے تھے، تو اسی لیے فجر میں، مغرب اور عشاء میں جہری قرات ہے کیونکہ وہ ہے نہیں ہے، اور ظہر عصر میں وہ فارغ ہوتے تھے تو آ کر جو ہے وہ ہلا گلا کرتے تھے، شور شرابہ کرتے تھے، مسلمانوں کی نمازوں کو ڈسٹرب کرتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ فجر میں، مغرب اور عشاء میں جہری قرات ہوئی اور عصر میں اور ظہر میں سری قرات۔ اچھا، اس کے بعد جب یوں سمجھ لیں کہ مسلمانوں کو قوت اور شان اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، پھر کفار کی جرت نہ رہی کہ وہ آ کے تماشا کریں، لیکن یہ مذکورہ حکم باقی رہا۔ جیسا کہ طواف میں رمل کرنا سنت ہے تو وہ ایک طاقت کا اظہار تھا، لیکن جب مسلمانوں کی شان و شوکت ہوئی، لیکن یہ رمل کی سنت آج بھی ہے اور آج بھی ہم رمل کرتے ہیں۔ مرد حضرات کے لیے ابتدائی 3 پھیروں میں جب وہ عمرے کا طواف کر رہے ہیں تو رمل کرنا ان کے لیے سنت ہے۔
اور یہ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد امت کا یہی عمل رہا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی جو ادائیں ہیں اس کے بعد اگرچہ وہ معاملات نہیں رہے، وہ علت نہیں رہی، لیکن میرے مصطفیٰ کی ادا ہے، ان کا عمل تھا۔ تو ناظرین آج تک ہم اسی طریقے سے کہ فجر مغرب عشاء میں جہری نماز پڑھتے ہیں اور اسی طرح جہری قرات کرتے ہیں، اور اس میں ظہر اور عصر میں سری قرات، یہ میرے آقا علیہ السلام کا عمل تھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 13 and 14 ہے، یعنی 13 اور 14 نمبر آیت، دونوں آیات آج کے سبق میں شامل ہیں۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں تو کلام پاک کو سامنے ضرور رکھیں، اپنے پاس نوٹ بک بھی ضرور رکھیں، کوئی بھی اہم بات ہو سے نوٹ فرما لیا کریں۔ چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ ناظرین یہاں پر یوحا وقف کی صورت میں بھی یوحا ہی پڑھا جائے گا۔ یوحا کے بعد علامت وقفے اندر 13 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 13 یہاں کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ لذکری وقف کی صورت میں بھی لذکری پڑھا جائے گا، علامت وقفے اندر 14 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 14 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، انا دوسرا، اخترت تیسرا، کا چوتھا، فا پانچواں، بلکہ واو پہلا، انا دوسرا، اخترت تیسرا، فا چوتھا، استمع پانچواں، لی چھٹا، ما ساتواں، یوحا آٹھواں، انا نواں، اس میں اللہ 10واں، لا 11واں، الہ 12واں، الا 13واں، اعبد 14واں، اقمی 15واں، الصلاۃ جو ہے وہ 16واں، ذکری 17واں۔ کل یہاں پر 17 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَأَنَا اخترت، انا میں نون پر زبر ہے، اس سے اخترت کی خاء ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اخترت را ساکن ما قبل تا پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اخترت علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ، فا پر زبر ہے، اسے استمع کی سین ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ فاستمع پڑھیں گے، لی علیحدہ، ما علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے، لیما۔ یوحا ان علیحدہ، نی علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے، اننی۔ یہاں پر مد منفصل ہے، یہاں پر بھی مد منفصل ہے۔ لا یہاں پر آپ دیکھیں، لا الہ، لا پر بھی مد منفصل ہے، اور الا یہاں پر بھی مد منفصل ہے۔ تو مد منفصل ناظرین مد جائز بھی کہتے ہیں، اور اس کی 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اننی انا اللہ، نون پر زبر ہے، اسے اسم اللہ کے حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اسے ہم پڑھیں گے انا اللہ، لا الہ الا انا فاعبد، فا پر زبر، اسے اعبد کی عین ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ دال ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ فاعبدنی الا انا فاعبدنی، انا میں یہاں پر الف مدہ تو ہے لیکن اسے کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، انا فاعبدنی پڑھیں گے۔ اچھا لام الف لا ہے تو یہاں پر رکنا جائز نہیں ہے، یہ لا کا معنی ہے نہیں۔ وَأَقِمْ،
الصلاۃ، جب ہم انفرادی طور پر پڑھیں گے تو اقم پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے تو میم کے نیچے زیر ہوگا، اس سے الصلاۃ کی صاد کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ صاد حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، یہاں صاد کا ساؤنڈ ہوگا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، لام کھڑا زبر لا اور لام الف زبر لا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ لی علیحدہ، ذکری علیحدہ، یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لی ذکری، را کے نیچے زیر، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء، افعال، حروف، ان کی نشاندہی کریں گے، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کیا جائے گا قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کیے جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ یہ آیت نمبر ہے 13، اور اننی انا اللہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ یہ ہو گیا آج کا سبق۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے انا، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، اور دوسرا اسم ہے ماں۔ اچھا، یہ یو ہا کی کھڑا زبردست صحیح کر لیں اس کو، اور یہاں پر بھی ضمیر ہے تو نمبر 1 آئے گا، انا ضمیر نمبر 1، تیسرا اسم اللہ، چوتھا الہ، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، اور پانچواں الصلاۃ، چھٹا ذکر۔ تو آئیے ناظرین یہاں پر اسے لکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 انا، اب ضمیریں کافی زیادہ ہیں، انا ہے، کا ہے، یا ہے، انا، یا، کا، اور جی انا، یا اور کا ہے، اور یہی ریپیٹ ہوتی رہی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسرا اسم ہے ماں۔ تیسرا اسم ہے اسم اللہ، چوتھا ہے الہ، اور پانچواں اسم ہے الصلاۃ۔
اور چھٹا اسم ہے ذکر. اب ہم دیکھتے ہیں افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل اخترتو، دوسرا فعل استمع، تیسرا یوحا، اور چوتھا اعبد، پانچواں اقم. 5 افعال ہو گئے. پہلا اخترتو، دوسرا استمع، تیسرا یوحا، اور چوتھا اعبد. پانچواں اقم. اچھا جی، یہ 5 افعال ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف واو، دوسرا فا، تیسرا لی، چوتھا انا، پانچواں لا، چھٹا الا، اور نمبر 2 یہاں پر آئے گا فا. پھر اس کے بعد ہے واو، تو یہ ہو جائے گا 7واں. اور لی جو ہے گزر چکا ہے نمبر 3 میں. تو 7 حروف ہیں، بلکہ واو بھی 7واں نہیں ہوگا، واو میں نمبر 1 آئے گا. تو کل 6 حروف ہیں. نمبر 1 واو، نمبر 2 فا، نمبر 3 لی، نمبر 4 انا، نمبر 5 لا، نمبر 6 الا، چلیں جی 6 اسماء اور 5 حروف. 6 اور 5 11، 11 اور 6 17 کلمات ہو گئے. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں سب سے پہلے اسماء کی جانب. تو پہلا جو اسم ہے وہ ہے انا. انا واحد متکلم کی ضمیر ہے. واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، یا کی شکل بھی یہاں پر موجود ہے، اور منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوگی. یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری، میں، میرا، میری. کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی. کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے. ما اس میں موصول ہے. موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے لنک کرتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں. اور ناظرین یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. اس کا معنی جو، جس، جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کے ذات کے سوا کسی کے لیے اس کا اطلاق کرنا درست نہیں ہے. اور یہ ناظرین اسے اس میں اعظم بھی کہا گیا کہ جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا فرماتا ہے. یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما. الہ معبود، آلہہ اس کی جمع آتی ہے بہت سے معبود. تو الہ ہم کہتے ہیں یا الہ العالمین، اے تمام عالمین کے معبود. تو یہ الہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے. الصلاۃ نماز، صلاۃ کا معنی ناظرین نماز کے، صلاۃ کا معنی درود کے بھی آتا ہے، صحیح ہے، اور صلاۃ کا معنی نماز کے بھی آتا ہے. یہاں پر یہ ہم کہتے ہیں صلاۃ و سلام، تو یہاں پر یہ صلاۃ نماز کے معنی میں، صلوات اس کی جمع آتی ہے. حافظو علی الصلوات، تو صلاۃ ایک نماز اور صلوات بہت سی نمازیں. ناظرین صلاۃ عام طور پر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ذکر. ذکر کا معنی ذکر بھی ہے، ذکر کا معنی یاد کرنا بھی ہے، اور یہاں پر یاد کے معنی میں ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ کا ذکر کیا
تو یعنی اللہ کو یاد کیا، ذکر کا معنی ہے یاد، تو یہ بھی عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین افعال کی جانب۔ اخترتو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے میں نے پسند کر لیا، میں نے پسند کر لیا۔ اخترتو میں نے اختیار کر لیا، میں نے پسند کر لیا، یہاں پر پسند کے معنی میں۔ اختارا یختارو اختیار، اختیار یہ اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر اردو میں استعمال ہم کرتے ہیں۔ استمع فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے، تو استمع کا معنی کیا ہوگا؟ آپ کان لگا کر سنیے، یا تو کان لگا کر سن۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، استمعوا کیا معنی ہوا؟ تم سب کان لگا کر سنو۔ سمیع کا معنی سننا، لیکن استمع جب باب استفعال سے آئے گا تو ناظرین اس میں پھر کان لگا کر سننا یہ معنی ہوگا۔ یوحا فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، مجہول وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم نہ ہو۔ یوحی اس نے وحی کی، یوحا وحی کی گئی، وحی کی جاتی ہے یا وحی کی جائے گی، تو یوحی اس نے وہ وحی کرتا ہے یا وہ وحی کرے گا، اور یوحا وحی کی جاتی ہے یا وحی کی جائے گی، تو اس میں فاعل معلوم نہیں ہوتا۔ اس کا معنی ہوگا یوحا کا یہاں پر یعنی یہاں پر اس کا معنی ہوگا کہ جو وحی کی جاتی ہے، یوحا وحی کی جاتی ہے۔ اعبد فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تو عبادت کر یا آپ عبادت کیجئے۔ پھر اس کے بعد اقم فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے آپ قائم کیجئے یا تو قائم کر۔ اقام یقیم اقامت، اقامت کا معنی ہے قائم کرنا۔ ہم جو ایک تو اذان ہوتی ہے، پھر جسٹ بیفور صلاح یعنی نماز سے پہلے اقامت ہوتی ہے، تو کیا نماز قائم کی جا رہی ہے، اقامت۔ پھر اس کے بعد چلتے ہیں رک، یعنی واو کا معنی اور فا کا معنی پس سے، تو ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے، لیے علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ ان حرف تحقیق کے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک تحقیق۔ لا حرف نفی، اس کا معنی نہیں۔ الا استثناء ایکسیپشن کے لیے آتا ہے، ما قبل جملہ منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، ما قبل مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، جمیع افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرتا ہے، اس کا معنی لیکن مگر، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین 17 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 الہ، نمبر 3 صلاۃ، نمبر 4 ذکر، نمبر 5 اخترتوں میں اختیار۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، حمزہ زبر آن، نون خا زبر نخ، تا را زبر تر، تا پیش تو، کاف زبر کا، و انخ ترتو کا، فا سین زبر فس، تا زبر تا، میم عین زیر مع، فاستمع، لام زل لی، میم الف زبر ما، لیما، یا واو پیش یو، ہا کھڑا زبر ہا، یوحا، لیما یوحا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، نون یا زیر نی، اننی، حمزہ زبر آن، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، ان اللہ، لام الف زبر لا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، لا الہ، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، حمزہ زبر آن، نون الف زبر نا، انا، فا عین زبر فا، با دال پیش بد، نون یا زیر نی، فاعبدنی، واو زبر وا، حمزہ زبر آ، قاف زیر قی، میم صا زیر مس، صا زبر صا، لام کھڑا زبر لا یا لام الف زبر لا، تا زبر تا، و اقیم الصلاۃ، لام زیر لی، دال کاف زبر دال کاف زیر ذک، را یا زیر ری، ذکری، یہاں وقف پڑھیں گے تو ذکری ہی پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے تلاوت ہوگی ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة
لذکری۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور انا میں، اخترت میں نے پسند کر لیا، کا تجھے، کا ضمیر سے مراد کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ فا پس، استمع کان لگا کر سنیے، لی اس کو، ما جو، یوحا وہی کیا جاتا ہے، انا تحقیق، نی میں، انا میں، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ لا نہیں کوئی، الہ معبود، الا مگر، انا میں، فا پس اعبد تو عبادت کرنی میری، وا اور اقم تو قائم رکھ، الصلاۃ نماز کو، لی واسطے، ذکری یاد یا میری۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس جو وحی کی جائے اس کو بغور سنیے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو آپ میری عبادت کیجئے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور ہم تفسیر عرض کر رہے تھے آیت نمبر 10 کی، جس میں فرمایا کہ جب انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا کہ ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس سے تمہارے پاس کوئی انگارہ لاؤں یا میں آگ سے راستے کی کوئی نشانی پاؤں۔ اور ہم نے آپ کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی خدمت کرنے کے بعد جب آپ کا نکاح ان کی صاحبزادی سے ہوا، پھر اپنی والدہ محترمہ سے ملنے کے لیے، یعنی اس وقت آپ مدین میں تھے، تو پھر آپ نے دوبارہ یعنی مصر کی طرف جانے کی ٹھانی، اور کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ مصر میں تھیں، تو ساتھ میں ایک بکری عصا تھا اور ایک چکماک تھا جس سے وہ رات کو آگ جلاتے تھے۔ عصا جو تھا اس سے دن میں بکری کے لیے پتے جھاڑتے تھے۔ انتہائی سرد موسم تھا، برفانی راتیں تھیں۔ جب وہ رات آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمانی تھی اور ان کو اپنے کلام سے سرفراز فرمانا چاہا، تو اس رات موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بھلا دیا گیا، حتیٰ کہ انہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کس طرف متوجہ ہوں۔ انہوں نے چکماک نکالا تاکہ اپنے اہل کے ساتھ رات گزارنے کے لیے آگ روشن کریں۔ اس رات وہ بھی جل نہ سکا، اس کو جلانے کی کوشش میں تھک گئے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک جگہ آگ دیکھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہل سے کہا، یعنی اپنے زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تم ٹھہرو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل سے مراد ان کی زوجہ صفورہ جن کا نام تھا، ان کا بچہ اور ان کا خادم ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل سے مراد صرف ان کی زوجہ ہو، کیونکہ اہل کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے۔ امام ابن جریر نے لکھا کہ ان کی بیوی کا نام صفورہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی آنست نارا، کہ میں نے آگ دیکھی ہے۔ تو انی آنس، ایناس جو ہے اس کا معنی ہے اس واضح چیز کو دیکھنا جس میں کوئی اشتباہ نہ ہو، اور اس لفظ سے یعنی جو ہے وہ انسان العین بنا ہے، جس کا معنی ہے آنکھ کی پتلی،
جس سے چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اور اسی سے انس بنا ہے جس کا معنی ہے انسان، کیونکہ وہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جن کا معنی ہے چھپی ہوئی چیز، اور جنات کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مخفی ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ انس کا معنی ظاہر اور جن کا معنی مخفی ہے، اور انس یعنی انسیت، اور یہ دونوں ایک انسیت کا معنی بھی ہے اور انس کا معنی ظاہر ہونا بھی ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، یعنی انس اور جن یہ مقابل ہے، انس ظاہر ہونا، جن مخفی ہونا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آل سے فرمایا کہ شاید میں اس سے تمہارے پاس کوئی انگارہ لاؤں یا میں آگ سے راستے کی کوئی نشانی پاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے پاس انگارہ لے کر آتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جو آگ نظر آئی وہ کوئی اور چیز ہوتی اور وہ اس سے اپنے وعدے کے مطابق انگارہ نہ لا سکتے، تو انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے فرمایا کہ شاید میں تمہارے پاس اس سے انگارہ لے آؤں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا تو وہ تھوڑی دور چلے حتیٰ کہ آگ کے قریب پہنچ کر ٹھہر گئے۔ انہوں نے دیکھا وہ بہت عظیم الشان آگ تھی، اور جو ایک سرسبز درخت کی شاخوں سے بھڑک رہی تھی، اور آگ کے بھڑکنے سے درخت جلنے کے بجائے اور زیادہ سرسبز ہو رہا تھا، اس کا حسن اور زیادہ نکھر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا یہ ایسی آگ ہے کہ اس سے تو انگارے حاصل نہیں کی جا سکتے۔ وہ وہاں پر حیران کھڑے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہ میں یہیں پر کھڑا رہوں یا واپس چلا جاؤں۔ اسی کیفیت میں تھے کہ اس درخت سے عمودی شکل میں آسمان کی جانب ایک نور بلند ہوا جو سورج کی شعاع کی مثل تھا، اس پر نظر ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ اسی حالت میں کھڑے ہوئے تھے، اور تھوڑا سا ایک روب بھی آپ پر طاری تھا، کیونکہ وحی الہی کا ٹائم ہے، تو درخت سے ایک بلند آواز آئی۔ ناظرین، یہاں پر درخت سے بلند آواز کیا آئی اور کس طریقے سے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے آیت نمبر 11 میں، فلما اتاہا، جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو پوری کیفیت ہم نے عرض کی، اور نودی یا موسیٰ، ندا دی گئی، اے موسیٰ، یہاں پر آپ کو ندا ملی۔ تو اب ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کا ندا کو سننا، جب درخت سے ندا آئی، ندا کیا کی گئی، انی انا ربک فاخلع نعلیک، کہ بے شک میں ہی آپ کا رب ہوں، سو آپ اپنے جوتے اتاریے، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک آپ مقدس میدان طویٰ میں ہیں۔ تو ناظرین، جب درخت سے ندا کی گئی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہب بن منبہ سے روایت فرماتے ہیں کہ وہاں سے ندا کی گئی، اے موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا لبیک، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کو کس نے پکارا، لیکن ان کو اس آواز سے انس ہو گیا، اس لیے انہوں نے بار بار لبیک کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی آواز سن رہا ہوں اور میں آپ کی جگہ کو نہیں دیکھ رہا، آپ کہاں ہیں؟ فرمایا میں تمہارے اوپر ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے قریب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو پھر آپ کو یقین ہو گیا کہ کلام ان کے رب عز و جل کے سوا کسی اور کا نہیں ہے۔ سو انہوں نے اپنے رب پر یقین کر لیا، بس انہوں نے کہا کہ میرے معبود، میں تیرا کلام سن رہا ہوں یا تیرے کسی رسول کا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، بلکہ رسول سے مراد یہاں پر فرشتہ ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ نہیں، یہ بلکہ میں ہی تم سے کلام کر رہا ہوں، تم میرے قریب ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی اور لاٹھی کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے جو ہے وہ کندھے کپ کپا رہے تھے، قدم لڑکھڑا رہے تھے، دل مضطرب تھا، حتیٰ کہ اس درخت کے قریب کھڑے ہو گئے جس سے ندا آئی تھی۔ آگے کیا ہوا ناظرین، وہ انشاءاللہ عرض کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ، جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب، میں حفظ عظیم سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں۔ جی سبق تو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، فَاسْتَمِعْ، عین کی آواز نکالیے گا، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ ترجمہ، اور میں نے آپ
چلتے ہیں اسکالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی کہاں سے؟ جی کہاں سے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. بند کر دو پنکھا. جی کہاں سے؟ جی ہیلو، جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گجرانوالا سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانا اخترتک فاستمع لما یوحى. لما یوحى. انانی نہیں، اننی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری. تھوڑا سا پریکٹس کیجیے گا، انشاءاللہ مزید بہتری کی گنجائش، کافی بہتری کی گنجائش ہے. تو تھوڑا پریکٹس کریں گی تو انشاءاللہ آپ کا پڑھنا درست ہو جائے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی فیصل آباد سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى. إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں ماریہ ہوں. جی سنائیے. اور آواز بہت آ رہی ہے. سنائیے. میں وَأَنَا میں پڑھتا ہوں. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں فیصل آباد سے. میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجیے گا، جس طرح میں پڑھوں اسے دہرا لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى. میری بہن یوحا، یو کو ذرا کھینچیے. یوحا. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. جس طرح کریکشنز میں نے کی ہیں تو اس کو جس طرح میں نے پڑھا اس طرح پریکٹس کیجیے گا، آپ کا پڑھنا انشاءاللہ درست ہو جائے گا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور ناظرین، اس پروگرام کو یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ-TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.